بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو جس اہم معاملے کی طرف توجہ دلانے لگا ہوں اس کے اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں کہ مجھ پر جادو ہے۔ اکثر لوگ جادو کا شکار ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں آج آپ کو نشانیاں بتانے لگا ہوں کہ جادو کی نشانیاں ہیں کیا۔ یاد رکھیں، جب بھی جادو کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامتیں اور واضح نشانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی علامت بھی اگر نہ پائی جائے جس کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر جادو ہے نہیں، جادو ہے، اور اس کی بکثرت علامات اس انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر علامات وہ موجود ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان سمجھتے سمجھتے اپنا وقت ضائع کر بیٹھتا ہے، اور جب اس کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ جادو کی دلدل میں پھنس چکا ہوتا ہے اور اس کنویں کی گہرائی میں وہ گر چکا ہوتا ہے، جادو کے کنویں کی گہرائی میں۔ اور بعض اوقات پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس پر وہ جادو کی علامات بار بار ظاہر ہوتی ہیں اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ جادو کی علامت ہر مرحلے میں، ہر پروسیجر میں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مثلا نیند میں جادو کی علامات چند ایک ہیں، اور آج میرا دل ہے کہ وہ میں آپ تمام احباب کے سامنے رکھ دوں کہ خواب کے اندر سوتے ہوئے جادو کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، اور ان میں کون کون سی وہ علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس انسان کے اوپر جادو ہے۔ اگر آپ کے اوپر یہ علامات ظاہر ہوں اور آپ ان علامات کو اپنے اندر محسوس کریں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ مثال کے طور پر ہوا میں خواب کے اندر بندہ اڑتا ہے، یہ جادو کی علامت ہے۔ ہوا میں اڑنا خواب کے اندر یہ جادو کی نشانی ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو ہے۔ اسی طرح سمندر اور پہاڑ دیکھے تو یہ بھی جادو کی نشانی ہے، اور اسی طرح درندے، شیر، کتا، گیدڑ، ریچھ، بندر، ہاتھی اور اس طرح کے بچھو، چھپکلی یا مختلف جانور یہ دیکھنا، یہ بھی جادو کی نشانی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے اور اس پر جادو چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کو سور، خنزیر، ریچھ یہ خواب کے اندر نظر آتے ہیں اور بیل نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نیند کے اندر وہ روتا ہے اچانک، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ اچانک نیند میں رونا شروع ہو جاتا ہے، چیخنا شروع ہو جاتا ہے، یا کہہ کے لگانا شروع ہو جاتا ہے، خواب کے اندر سویا ہوا مختلف آوازیں نکالنے شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان سویا ہوا ہے، اس کو جھٹکے لگتے ہیں، تو جھٹکے لگنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو رہا ہے یا جادو کوئی کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کو لات سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، گردن سے پکڑ کے، بالوں سے پکڑ کے، پاؤں سے پکڑ کے کسی نے اس کو جھنجھوڑا ہے، جھٹکے دیے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یا پیچھے سے پکڑ کر کسی نے اس کو کھینچا ہے اور وہ پیچھے سے آواز آئی ہے یا تو، اور اس آواز کو سن کر وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنا شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے۔ جس کے اوپر جادو ہو رہا ہوتا ہے، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ، بیرونی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، آن لائن بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، امریکہ، ڈنمارک، فرانس۔ ابھی گزشتہ دنوں اٹلی میں ایک سکھ برادری، وہ الحمدللہ ان کا علاج کیا، اور علاج کے بعد وہ لوگ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آن لائن انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ انہوں نے کہا پیر صاحب ہم آپ کا چینل دیکھتے ہیں 6 مہینے سے، اگرچہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ کی باتیں ہمارے دل میں اترتی تھی، روح میں اترتی تھی۔ خاص طور پر یہ جملہ جو آپ کہتے ہیں نا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اور خدمت خلق
دوسروں کا بھلا کرتے جاؤ، خدمت خلق فی سبیل اللہ۔ تو ہمیں ان لفظوں کا، بعض لفظوں کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن وہ لفظ جب آپ بولتے ہیں تو ہمارے دل میں اترتے ہیں، اور ہمارے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، اسلام کا پیار آ گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کریں۔ تو الحمدللہ پورے آستانے کو اور دیگر احباب کو بھی پتہ ہے کہ آن لائن اس فیملی نے اسلام قبول کیا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جادو کی علامات بعض اوقات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ بار بار انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان خوف زدہ ہو کر خواب کے اندر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی اپنے آپ کو ننگے دیکھنا، برنا دیکھنا، یا کسی کو برنا دیکھنا، یا جنسی زیادتی کا شکار کسی کو کرنا یا شکار ہونا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی جادو چلانے والا جادو چلا رہا ہے، جادو کرنے والا اس کے اوپر جادو کر رہا ہے، اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں کئی لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے اوپر کس نے جادو کیا ہے، کیا ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ والو لا علمی ہے یا کم علمی ہے، کہ پتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے خواب کے ذریعے سے۔ خواب بھی یاد رکھیں، یہ نبوت کے فیضان کا 46واں حصہ ہے۔ یہ خواب ایسے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے میسج اور پیغام ہوتے ہیں۔ اور اے بندے اپنا بندوبست کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنا علاج کر لے، اپنا علاج کروا لے، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ تو ناظرین کرام اور حاضرین مجلس، برنا اپنے آپ کو دیکھنا، ننگے دیکھنا اپنے آپ کو، یا اپنے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، یا آپ خود کسی کے ساتھ خواب کے اندر زیادتی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کے اثرات آپ کے اوپر وارد ہو رہے ہیں، آپ اس کا علاج کروا لیں۔ اور بعض اوقات جن کے اوپر جادو ہوتا ہے ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ سونا بھی چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی، ان کو نیند نہیں آتی، نیند میں سختی سے پھر وہ یا تو ہونٹوں کو چباتے ہیں، یا پھر انسانی غلاظت بعض اوقات خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں، انسانی غلاظت، انسانی گندگی خواب کے اندر یہ دیکھنا، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جادو اس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے آپ صاحب؟ سوئے ہوئے تو نہیں، آپ جاگ رہے ہیں، تو جاگتے ہوئے کی علامتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تو سوتے ہوئے کی علامات ہیں کہ جادو اس کے اوپر ہے یا نہیں ہے۔ بہت قیمتی آج کا یہ بیان ہے، اور آج کا یہ درس بہت قیمتی ہے۔ قبروں میں مردوں کو دیکھنا یا کھنڈرات دیکھنا، یہ بھی سوئے ہوئے قبریں دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، یا قبروں کے کھنڈرات دیکھنا، پرانی قبریں دیکھنا، پرانے قبرستان دیکھنا، یا اپنے آپ کو ویران جگہوں پہ دیکھنا، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے پیچھے جادو کے اثرات کوئی کر رہا ہے، یا جادو اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اگر کسی بعض جاہل عاملین، انہوں نے ایک ہی لفظ کا رٹا لگایا ہوتا ہے، تمہارے اوپر تمہاری خالہ نے وار چلا دیا ہے، تمہارے اوپر تمہارے چاچا نے وار چلا دی ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے اوپر چاچا، ماسی، پھپھی، مامی، خالہ وہ جادو کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سکے اپنے ساتھ مل کر پیدا ہونے والے بھی بعض اوقات انسان کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ کائنات ارضی میں سب سے پہلا قتل کرنے والا سگا بھائی تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور نبی کے بیٹے تھے۔ آپ سمجھ گئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حضرت حابیل کو جان سے مار دیا، ان کا قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلا قتل کائنات ارضی میں فرش زمین کے اوپر بھائی نے بھائی کا کیا۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو چھو لے، ایسا جن جو خبیث ہے، شیاطین میں سے ہے، وہ اگر کسی انسان کو چھو لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ یعنی جادو چلنے کا، سحر کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اور سحر بعض اوقات لوگ سحر کہتے ہیں، یہ سحر ہے عربی میں، سین کے نیچے زیر ہے، اور یہ سین مکسورہ ہے، یعنی کہ کسرہ کے ساتھ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے سحر۔ اور سحر، شیطان اگر انسان کو چھو لے، کوئی ایسا جن شیطانی جو شیطان سے ہو، یعنی کہ جنات مسلمان بھی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہ الگ میٹر ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، کسی اور ویڈیو میں یہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ شادیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا جنتی لوگوں کو حوریں دی جائیں گی جن کو نہ کسی جن نے اور نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، اور چھونے کا مطلب یہی ہے آداب مباشرت، ان کے ساتھ ہم بستری اور ان کے ساتھ شادی۔ چھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھو کے گزر گیا۔ اسی طرح جو شیطانی سحر ہوتا ہے، جنات کا سحر ہوتا ہے، جنات کی نظریں بد بھی لگتی ہے، اور بعض جو لوگ نجس رہتے ہیں نا، پلید رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، پاکیزہ نہیں رہتے، ان کے اوپر سمیل آتی رہتی ہے، ان لوگوں کے اوپر بھی گندی چیزیں ان کو لگ جاتی ہیں، اور وہ پھر لوگوں جاہل عاملین کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہاری خالہ نے، تمہاری چاچی نے، تمہارے مامی نے تمہارے اوپر وار چلا دیا ہے۔ ہر چلا ہوا وار، ہر سحر زدہ اپنوں کے ہاتھوں سے سحر زدہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ شیطانی چیزوں کی وجہ سے سحر زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو خواب کے اندر ویرانے میں دیکھنا، بیابان جگہ میں، جنگل میں دیکھنا، اس کے مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر سحر کیا جا رہا ہے، یا وہ سحر زدہ ہو چکا ہے، جادو کے اثرات اس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اونچے لمبے یا چھوٹے قد والے سیاہ ہیولے سائے دیکھنا، لمبے لمبے سائے دیکھنا، انسان نظر نہیں آ رہا، چھوٹے چھوٹے قد کے سائے دیکھنا، انسان نظر نہیں آ رہا، جاگنے کے بعد خوابوں کو بھول جانا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، وہ اپنا علاج معالجہ کروائے۔ اسی طرح سوتے ہوئے اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد وہ اس کی لذت کو، اس کے ذائقے کو محسوس کر رہا ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، سحر کے اثرات ہیں اس کے اوپر۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے گرجے دیکھنا، خواب کے اندر عیسائیوں کا گرجا دیکھا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے۔ اور جادو کرنا کفر ہے، جب تک بندہ کفر نہیں کرتا اس وقت تک اس کا جادو اثر نہیں کرتا۔ پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ کفر کی طرف جاتا ہے، تبھی اس کا جادو مؤثر ہوتا ہے۔ کیونکہ جادو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کر دینا، شیطانی قوتوں سے مدد مانگنا، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی طرف رجوع کرنا، اس کا مطلب ہے جادو۔ جادو کرنے والا، کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے گرجے دیکھنا اور گرجے کے نشان، صلیب کا نشان ہوتا ہے وہ دیکھنا، یا پھر پادری وغیرہ کو ملنا، یہ کسی مخصوص دین کے شعار کو دیکھنا، یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے۔ اور جاگتے ہوئے جادو کی علامات بھی، حافظ صاحب، مولانا محمد سلیم صاحب، جاگتے ہوئے بھی جادو کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ ہے جاگنے کے بعد، آپ سوئے ہوئے ہیں، جاگ گئے، جاگنے کے بعد جسم درد کر رہا ہے، بہت تھکاوٹ جسم کے اوپر ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا وار چل گیا ہے، آپ اس کا علاج کروا لیں۔ نمبر 2، طبیعت میں چڑچڑاپن، تنہائی پسند ہو جانا۔ بہت سارے ایسے گھروں کے اندر بچے ہیں، آپ کے بہن بھائیوں میں کئی ایسے ہیں، اکیلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، وہ سحر زدہ ہیں، ان کا علاج کروائیں، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، کسی روحانی بزرگ کے پاس جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں پہلے کہ جادو کیا کس نے ہے، بھئی آپ اس کو چھوڑیں، کس نے کیا ہے، پہلے اس کا علاج کروائیں۔ تو میں بتا رہا تھا چڑچڑاپن، تنہائی پسند ہو جانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ اور اسی طرح رشتہ داروں اور گھر والوں اور دوست احباب سے
شکوک و شبہات پیدا ہونا، بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے ہو جانا، میاں بیوی کے درمیان فساد ہو جانا، لڑائی ہو جانا، اور انتہائی سخت ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرنا، یہاں تک کہ بیوی کو مارنا پیٹنا اور بیوی کا خاوند کے آگے ڈٹ جانا اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ آگے سے سینہ تان لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے کے اوپر جادو کے وار چل رہے ہیں اور مسلسل جادو کا ظہور ہو رہا ہے، جادو ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، اپنے علاج کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور کسی اللہ والے سے رابطہ کریں۔ اور یاد رکھیں جادو کی وجہ سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات وہ منقطع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جادو جتنا زیادہ سخت ہوگا اتنی جلدی ان میاں بیوی کے درمیان رہیں گے اکٹھے، دل اکٹھے نہیں ہوں گے اکٹھے، ذہن اکٹھے نہیں ہوں گے اکٹھے، خیالات اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک ہی گھر کے اندر رہ کر، ایک ہی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ الگ الگ رہیں گے، الگ الگ سوئیں گے، الگ الگ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بس خانہ پوری کے لیے السلام علیکم وعلیکم السلام رہے گی، اور باقی وہ مینٹلی طور پر، دلی طور پر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کا تعلق آپس میں منقطع ہو جائے گا، اور جادو زدہ شخص ہر وقت اپنے اوپر خوف محسوس کرے گا، انجانا سا خوف ہوگا، گھر سے نکلتے ہوئے بھی اور کہیں جاتے ہوئے بھی، کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے رستے میں موت نہ آ جائے، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، موت کے وسوسے اس کو آئیں گے کہ میں آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، کہیں مجھے ایسے نہ ہو جائے، کہیں مجھے ایسے نہ ہو جائے۔ جس بندے کے ساتھ یا جس کسی خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ آسیب زدہ ہیں، سحر زدہ ہیں، جادو زدہ ہیں، اور وہ اپنا علاج کروائیں۔ ان کا ذہن ایک جگہ پر ٹک نہیں پائے گا، ہر کسی کے بارے میں وسوسے ان کو آئیں گے، وہم و گمان آئیں گے، بدگمانی پیدا ہوگی، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، خناس شیاطین جو ہیں وہ اس کے اوپر حملہ آور ہیں، اور اسی طرح ذہن ان کا معوف ہو جاتا ہے، جادو زدہ اور سحر زدہ انسان کا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا اور سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی کام زبردستی مجھ سے کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے۔ اور اسی طرح مولانا صاحب گھر والوں بیوی بچوں والدین بہن بھائیوں سے اس کے دل میں نفرت کدورت شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور غیر ارادی حرکات اس سے سرزد ہوں گی، یعنی کہ اس کا ارادہ نہیں ہوگا کہ میں یہ غلط کام کروں لیکن ہو جائے گا، اس کا ارادہ نہیں ہوگا کہ میں یہ غلط کام کروں لیکن وہ غلط کام اس سے ہو جائے گا، غیر ارادی طور پر اس سے ایسے ایسے کام ہوں گے جو کام وہ کرنا چاہتا نہیں تھا لیکن وہ اس سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو پوری طرح اثر کر چکا ہے۔ اسی طرح سر میں، سینے میں، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل طور پر درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، متلی ہونا، الٹیاں آنا، چکر آنا، ایڑیوں میں اور پنڈلیوں میں درد کا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، جادو ہو چکا ہے، اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ اسی طرح سستی ہو جانا، جمائیاں آنا، باسیاں آنا، اور بہت زیادہ باتوں کو بھول جانا، کوئی بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتی ہے، اور نیند بکثرت آنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح نماز، قرآن پاک، ذکر اذکار اور نیک محفل میں بیٹھ کر اس کو ایسے لگنا بس ادھر سے بھاگ جاؤں، ادھر سے اٹھ جاؤں، اس کا دل نہیں لگتا، جس کے اوپر جادو ہو یا جادو کے اثرات ہوں یا اس کے اوپر شیطانی اثرات ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب نماز ہوگی، اذان ہوگی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوگی، ذکر کی محفل ہوگی، وہاں پر اس کو کراہت اور تنگی محسوس ہوگی، گھٹن محسوس ہوگی، اور وہ بعض اوقات اس کا دل کے اندر کفریہ خیالات بھی
آنے لگیں گے اور ذہن میں کفریہ وسوسے آنے لگیں گے اور مسجد میں جانے سے اس کا دل گھبرائے گا اور گندی جگہ پر بیٹھنے کو اس کا دل کرے گا۔ اور جس کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ ذکر اذکار میں اس کا دل تنگ پڑتا ہو، درس و بیان میں بیٹھنے سے اس کا دل تنگ پڑتا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر گندے اثرات ہیں اور وہ ان کا علاج کروائے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھے رہنا، اس کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اور اگرچہ کسی کے ذہن میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کو قبض ہو تو وہ قبض کا علاج کرے، لیکن اگر نہیں کرے گا تو وہ زیادہ دیر واش روم کے اندر بیت الخلاء میں بیٹھا رہے گا تو اس کے اوپر جادو کے اثرات، شیطانی اثرات ممکن ہے جلدی سے جلدی اس کے اوپر ہو جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر شیطانی چیزیں حملہ آور نہ ہوں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا مانگ لو، دعا پڑھ لو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اس دعا کو پڑھتے؟ آج سے نیت کر لیں، ترکیب بنا لیں، ارادہ کر لیں کہ جب بھی بیت الخلاء میں جانا ہے تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور کرنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کتنا ٹائم لگا؟ 10-15 سیکنڈ لگے۔ اور جب باہر نکلے تو غفرانک، کیا پڑھنا ہے؟ یہ زیادہ باسیاں آنا بھی جادو کی نشانی ہے۔ اس انسان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، وہ اپنا علاج کروائے، اپنے اوپر خود دم کرے، معوذتین پڑھے، صبح و شام پڑھے، چہار کل پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، یہ ساری چیزیں 7 بار بھی پڑھ لے تو صبح و شام اپنے اوپر پھونک لگائے۔ لیکن اثر تبھی ہوگا جب اس کے اندر روحانی پاور ہوگی۔ اگر اپنے اندر اس کے روحانی پاور نہیں ہوگی تو اس کو اس کی مقدار بھی بڑھانا پڑے گی اور تعداد بھی بڑھانا پڑے گی، اور زیادہ دن تک وہ کرتا رہے اور نیک اعمال کرے، صالح اعمال صالحہ کرے، تاکہ اس کے اندر روحانی پاور آ جائے۔ اسی طرح بلا وجہ رونے کو دل کرنا، گھر میں دل کا نہ لگنا، بے چین رہنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، برتن گر کے ٹوٹ رہے، کسی کے کھڑکنے کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جسم کے اوپر کٹ لگنا یا ایسے ہونا جیسے ناخن کسی نے مارے ہوں، یہ بھی جادو کی علامت ہے، شیطانی اثرات کی علامت ہے۔ اسی طرح خون کے چھینٹے گرنا یا پانی کے چھینٹے گرنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور اسی طرح بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، بال کٹ جانا، کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال اور سانپ وغیرہ نظر آنا جاگتے ہوئے، یہ جادو کی علامات ہیں۔ اور اسی طرح بہت سخت یکدم بدبو کا محسوس ہونا، یا منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، گڑ گڑ ہونا، پیٹ کے اندر گیس بہت زیادہ بڑھنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ معدہ جادو زدہ انسان کا اکثر خراب رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں چہرہ برا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر سحر ہے، اس کے اوپر وہ شیطانی اثرات ہیں۔ اسی طرح بچیاں بچے گھر میں جوان ہو گئے ہیں، بہن بھائی جوان، ان کے لیے رشتے نہیں آتے، ان کے لیے رشتے نہیں آتے، شادیوں کی بندش اور رکاوٹ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس گھر کے اوپر جادو ہے، سحر ہے، اور جادو اور سحر کا وہ علاج فوری کروائیں۔ لیکن اگر نہیں کروائیں گے تو وہ رشتے ان کے لیے نہیں آئیں گے، آ بھی جائیں گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتہ ہو بھی جائے گا رشتہ ٹوٹ جائے گا، شادی کی تاریخ بھی رکھی جائے گی، شادی کی تاریخ بھی ٹوٹ جائے گی، برات آنے تک یہی خطرہ، یہی تلوار لٹکتی رہے گی کہ کسی وقت بھی اس کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کا شادی کا سلسلہ بنے گا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے چہرے آپ کو بگڑے ہوئے نظر آئیں گے، کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنے کو دل کرے گا، یا پھر
جس طرح میں نے بتایا کہ جادو زدہ شخص جو ہے اس کو محسوس ہوگا جیسے اس کو سوئیاں چبھ رہی ہیں، پاؤں میں، ہاتھوں میں، جسم کے اندر، سر کے اندر، یا اس کو معدے میں آگ محسوس ہوگی کہ مجھے آگ لگ رہی ہے۔ ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی پیے گا، بوتل پیے گا، مشروبات پیے گا، جوسز لے گا، ملک شیکس لے گا، لیکن اس کو اس سے افاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کر دی ہو، کیل لگا دیا ہو کسی نے، یا اس کے اندر برف داخل کر دی ہو، اس طرح کی کیفیات بھی محسوس ہوں گی۔ کمر کے اندر ایسے ہوگا جیسے سوراخ کیا جا رہا ہے، کیل ٹھونکا جا رہا ہے، یہ بھی اس کو محسوس ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دیں تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ ہو گیا ہے، دوسرے کے پاس جائیں گے وہ یہ ہو گیا ہے، تیسرا کہے گا یہ ہو گیا۔ ہر ایک کی رائے مختلف ہوگی، ڈیفرنٹ رائے ہوں گی، ڈیفرنٹ ڈاکٹروں کی، مختلف حکیموں کی مختلف رائے ہوگی۔ کوئی بھی ایک رائے پر اجماع نہیں کر سکے گا۔ جمیع ڈاکٹرز، جمیع حکما، جمیع اتباع، سارے کے سارے اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس کی بیماری کو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھی سے اچھی دوائی کھانے کے باوجود بھی، اچھی سے اچھی دوائی کھانے کے باوجود اس کو صحت میسر نہیں ہوگی۔ کبھی مریض میں یہ علامات پائی جاتی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری علامتیں اس کے اندر ایک ہی وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین و حاضرین، یہ جادو کی وہ علامات ہیں، آپ خود اپنے آپ کے اندر دیکھیں۔ اگر یہ جادو کی علامات آپ کے اوپر ہو چکی ہیں تو سب سے پہلا کام معالج کے پاس جانا ہے، اور معالج کے پاس جانے سے بھی پہلا کام یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ کیا کریں؟ بہت مشکل ہے۔ کیا کرنا؟ صدقہ کرنا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے، ہاسپٹلوں میں لاکھوں روپے اجاڑ دیں گے ہم، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الصدقات رد البلیات والآفات، صدقے سے بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے۔ یعنی وہ بیماریاں جو آپ کے گھر کے لاکھوں کروڑوں روپے لگوا دیں تو وہ موت کے منہ میں پھر بھی لے جائیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، زندگی کو بڑھا دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور اس ہاتھ سے صدقہ دیں، ابھی آپ کے ہاتھ سے صدقہ روانہ نہیں ہوا، اللہ اس کا فیض شروع فرما دیتا ہے۔ تو معالج کے پاس جائیں، اچھے معالج کے پاس جائیں۔ میرے پاس تو کئی لوگ جادو کے علاج کے لیے پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، تو میرے سب سے پہلا کام یہ پوچھتے ہیں کہ فیس کتنی ہے؟ کیا ہے؟ اور میں فیس نہیں لیتا۔ فی سبیل اللہ، خدمت خلق فی سبیل اللہ، کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی جب دعا مانگا کریں نا تو دوسروں کی بھلائی کی پہلے دعا مانگا کریں، پھر اپنے لیے بھلائی مانگا کریں۔ دوسروں کے لیے مانگیں گے آپ کے لیے جلدی اللہ عطا فرما دے گا۔ اور صدقہ کروانا یا کرنا یہ بھی بہت بڑا بھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان پر عمل پیرا ہونا، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہے؟ اور وہ صدقہ جو خوشحالی میں، غربت میں، بدحالی میں، ہر حال میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا صدقہ کرو۔ اور وہ صدقہ جب کرتے ہیں، میں صدقہ بتایا کرتا ہوں، ہمارے ہاں سینکڑوں بچیاں بچے الحمدللہ یہاں زیر تعلیم ہیں، اور میں اس آستانے پر آنے والے غرباء و مساکین اور ان دین کے طالب علموں جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ اہل ذکر، وہ مساکین، وہ مستحق، وہ ضرورت مند، حاجت مند، وہ ندار اور غرباء اور یتامہ، ان کے لیے جب صدقہ آپ تہ دل سے دیں گے، صدقے دل سے دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو فیض نصیب نہ ہو؟ تو یہ جادو کا، سحر کا،
سب سے پاورفل علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ صدقہ کرو بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، تو یہ اس کے اندر ہے۔ دنیا کی کسی دوائی کے اندر جادو کا علاج نہیں ہے، دنیا کی کسی دوائی کے اندر، کسی ڈرپ کے اندر، کسی انجیکشن کے اندر، کسی میڈیسن کے اندر اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، انشاءاللہ علاج آپ کا کامل و اکمل ہو جائے گا اور ان شیطانی اثرات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے آپ صبح و شام معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بلکہ اس کے ساتھ سورۃ اخلاص ملا لیں، اور بہتر کرنا ہے تو چاروں کل اکٹھے کر لیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ نعت علی شریف اس کو بھی شامل کر لیں۔ صبح و شام یہ پڑھیں اور پانی کے اوپر پھونک مار مار کر پئیں۔ اگر پھر بھی فیض نہ ہو، دوائیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ اگر آرام نہ آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہاں جی، اگر تب آرام نہ آئے دوائی سے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ پرہیز بھی کیا ہے، آپ نے وظائف بھی پڑھے ہیں، لیکن آرام نہیں آیا تو پھر کسی اللہ والے سے رابطہ کریں۔ جس سے بھی رابطہ کریں، جس طریقے سے وہ طبیب بتائے، جس طریقے سے وہ ڈاکٹر بتائے، اس کی مرضی کے مطابق علاج نہ کریں تو آرام نہیں آتا۔ تو جس طریقے سے بتایا جائے اس طریقے کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے۔